السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مل کے ساتھ احباب پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد، گرامی منزلت واجب التعظیم یاران طریقت، الحمدللہ اللہ کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے کہ اس خالق نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور عقیدہ وہ دیا جس میں نہ بغض انبیاء ہے، نہ بغض صحابہ ہے، نہ بغض اہل بیت ہے، نہ بغض اولیاء ہے۔ الحمدللہ ہم انبیاء سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور تمام اولیاء کاملین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ دور چونکہ فتنوں کا دور ہے، آئے دن نئے سے نیا فتنہ جنم لے رہا ہے، تو میں اس حوالہ سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے جو میں نے دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی، ذرا اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ فرمایا تم میں وہ برابر نہیں ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فرمایا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کا درجہ ان لوگوں سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ ان سے کم ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد بھی کیا اور مال بھی خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، ان کے درجات کو بلند فرما کے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، جہاد کیا، جنہوں نے بعد میں جہاد کیا، مال خرچ کیا، فرمایا اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہوا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ اس بات پہ عقیدہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کو جنتی مانتے ہیں۔ حضور کے تمام صحابہ کیا ہیں بھائی؟ مل کے بولے ذرا، حضور کے تمام صحابہ کیا ہیں؟
जन्नती हैं। ये हमारा कोई अपनी तरफ से घड़ा हुआ ये कोई काम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कुरान है। अल्लाह फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तमाम से जन्नत का वादा किया हुआ है। गिरामी कदर हज़रात, ये जो दौर है ना जी, इसमें बड़े बड़े फितने जन्म ले रहे हैं। मेरे स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत कसीर तादाद में तशरीफ फरमा है। मैं ये बात जरूर इधर करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला ने हम पे करम किया है कि हमें आस्ताना ऐसा मिला है जिस आस्ताने पे मोहब्बत मुस्तफ़ा भी सिखाई जाती है, मोहब्बत सहाबा भी सिखाई जाती है, मोहब्बत अहले बैत भी सिखाई जाती है और मोहब्बत औलियाए कामिलीन भी सिखाई जाती है। और जहां पे कोई बंदा अहले बैत रसूल के खिलाफ जुबान दराज करता है, सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान के खिलाफ अपनी जुबान दराज करता है, औलियाए कामिलीन के खिलाफ अपनी जुबान दराज करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आस्ताना आलिया मुक़द्दसा हजरत कैलियांवाला शरीफ से अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम अपने शेख की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम लोगों का ताक़ुब करते हैं और उनको बड़ा मुफस्सल जवाब भी देते हैं कि अगर तुम अहले बैत रसूल के खिलाफ बकवास करते हो, अहले बैत रसूल के खिलाफ ज़बान दराज़ी करते हो, सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान के खिलाफ ज़बान दराज़ी करते हो, तो सुन लो मुस्तफ़ा करीम के गुलाम अभी जिंदा हैं। हम मुस्तफ़ा की आल का भी एहतराम करने वाले हैं और उनकी इज्जत और नमूस का दिफा करेंगे जब तक हमारे जिस्म में जान है। हजूर की आल की नमूस की इज्जत का भी दिफा करेंगे, असहाब की इज्जत और नमूस का भी दिफा करेंगे और औलियाए कामिलीन की नमूस इज्जत और उनकी अदाब का भी इंशाअल्लाह हम अहले सुन्नत जो है इसका दिफा करते रहेंगे। और इसमें एक बात यह भी है, बाज आस्ताने ऐसे हैं उन्होंने सिर्फ काम ये बनाया हुआ है कि आए मुरीदीन को बुलाते हैं, बुला के उनको लंगर खिलाते हैं, कहते हैं हमें नजराना दे जाओ, बस ठीक है, इसी पे काम, इससे अलावा कोई बात नहीं। हजूर के सहाबा की शान में बकवासात की जा रही हैं, कोई परवाह नहीं। अहले बैत रसूल के खिलाफ कोई बकवास करता है तो कोई परवाह नहीं। अगर उनके पीर के बारे में कोई थोड़ी सी जुबान खोलता है तो उसके बारे में जवाब देते हैं। लेकिन याद रखना, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस आस्ताने का एजाज है कि जब कोई मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा हजूर की अहले बैत के खिलाफ बकवास करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साईं फौरन फरमा देते हैं कि इस बेगैरत को भी जवाब देना है, उसको भी जवाब देना है हमने। और सुनिए जी, ये इधर सांगला हिल के करीब एक गांव, तो उस जगह पे एक चौधरी था, तो उसने हमारे पीर भाई अलामा साहब, उनसे कहा जी, ये है अलामा साहब, इनसे कहा जी हजूर की बेटियों के हवाले से तुमने बात नहीं करनी, हजूर की सिर्फ एक ही बेटी है, तो हजूर की बाकी जो जिनका तुम जिक्र करते हो, सैयदा रुकैया, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम, इनके हवाले से बात नहीं करनी, अकीदा मासूमियत बयान नहीं करना, सैयदा आयशा सिद्दीका का जिक्र नहीं करना। तो इन्होंने आके जब बताया तो किबला पीर जी हुजूर दामत बरकातुहुल कुदसिया आपने फरमाया क्यों नहीं बोलना, हम अहले सुन्नत हैं, हम सिर्फ मुस्तफ़ा की एक बेटी को मानने वाले नहीं, मुस्तफ़ा की चारों बेटियों को मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीर जी हुजूर तशरीफ लेके गए, अपने साथ कुछ उलमा को भी लेके गए, ये फकीर भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हाजिर था। तो आपने फरमाया कि इधर जिस जिस चीज के हवाले से इसने कहना नहीं करना, हमने उन तमाम का जिक्र करना है और डंके की चोट पे अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र करना है।
اچھا سنیں اس کی وجہ کیا ہے، یہ میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرقات شریف میں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ظہرت الفتن او قال البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب فتنے ظاہر ہو جائیں اور بدعتیں عام ہو جائیں اور میرے صحابہ کے بارے میں لوگ زبانیں تان استعمال کرنا شروع کر دیں تو فرمایا عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت اپنے علم کو ظاہر کرے۔ بعض عالم ایسے ہوتے ہیں وہ گونگے بن کے بیٹھ جاتے ہیں، جی اسی کی کریے جی ساڑی مسجد دا مسئلہ ہے، ساڑا صدر جیڑا وہ نہیں چاہتا۔ حضور قبلہ پیر جی اندر تشریف فرماتے ابھی ہمارے ایک دوست ہے حافظ امیر حمزہ صاحب، آپ ان کی تربیت فرما رہے تھے، فرمایا بیٹا اپنی عزت نفس مجرور نہیں ہونے دینی، اور دوسری بات فرمایا اپنے عقیدے پہ کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، عقیدہ وہی ہے جو 14 صدیوں سے الحمدللہ اہل سنت کا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فتنے ظاہر ہو جائیں، بدعتیں عام ہو جائیں اور میرے صحابہ کے بارے میں لوگ بکواس شروع کر دیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس وقت عالم کو چاہیے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے اور دلائل کی روشنی میں بات کرے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فَمَن لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، فرمایا جس کے پاس علم ہو جب ایسے معاملات آ جائیں اور وہ آدمی خاموش بیٹھا رہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَمَن لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسے حالات میں بات نہ کرے علم کو چھپائے بیٹھا رہے، آقا فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تو فرمایا ایسے عالم پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، فرمایا اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ اس کا کوئی نفل قبول کرے گا۔ تو گرامی قدر حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو الحمدللہ سنی فوراً میدان میں اتر آتے ہیں۔ سنیے حضرت علامہ امام لالکائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب لکھی ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، اس میں آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی، فرماتے ہیں جناب سیدنا مالک بن انس آپ فرماتے ہیں کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورة من القرآن۔ حضرت سیدنا مالک بن انس فرماتے ہیں، فرمایا جو ہمارے اسلاف تھے نا، جو ہمارے بزرگ تھے، فرماتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی محبت اپنی اولاد کو ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورتیں سکھائی جاتی ہے۔ ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورتیں سکھائی جاتی ہیں۔ اور گرامی قدر حضرات یہ الحمدللہ چونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمیں تو گٹی میں یہ چیز پلائی جاتی ہے کہ مصطفیٰ کی آل کا بھی احترام کرنا ہے، مصطفیٰ کے صحاب کا بھی احترام کرنا ہے۔ اور سنیے اس دور میں خصوصاً جنہوں نے اپنا ظاہر بنایا ہوا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں لیکن رافضی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں ہم جی اہل سنت ہیں، بولیاں شیعوں والی بولتے ہیں، بولیاں رافضیوں والی بولتے ہیں۔ خصوصاً میں نام لوں گا مولوی یاسین رافضی، اس بغیرت نے ابھی چند دنوں پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف ہرزہ سرائی کی۔ اور سن او بدبخت یاسین رافضی سن، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے عن ابن عمر قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تذکروا مساوی اصحابی فتختلف قلوبکم واذکروا محاسن اصحابی حتی تختلف قلوبکم علیہم او کما قال علیہ السلام۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کا جب بھی ذکر کرو اچھے طریقے سے کرو، برائی کے ساتھ میرے صحابہ کا کبھی ذکر نہ کرنا، میرے صحابہ کا برائی کے ساتھ ذکر نہ کرنا۔ فرمایا اگر تم نے ان کا ذکر برائی کے ساتھ کیا، فرمایا فتختلف قلوبکم، تو فرمایا تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں تو فرمایا پھر میرے صحابہ کی محبتیں بیان کیا کرو۔ سنیں اس پہ ایک اور حدیث ایک روایت سماعت کریے۔ علامہ امام لالکائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی فرماتے ہیں میں نے 40 تابعین سے یہ روایت سنی ہے۔ کتنے لوگوں سے؟ 40 تابعین۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی کی زیارت کی ہوئی ہو، اور آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام۔ جس کو یہ بات سن کے لطف آیا حضور کے صحابہ کی عظمت کا، وہ بولے ذرا ایک بار سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام، اور فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام۔ سنیں فرماتے ہیں میں نے 1 سے نہیں، 2 سے نہیں، 3 سے نہیں، 4 5 سے نہیں، فرماتے ہیں میں نے 40 صحابہ کرام 40 تابعین کی زبان سے یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی سنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من احب جمیع اصحابی وتولاہم واستغفر لہم جعلہ اللہ یوم القیامت معہم فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے سب صحابہ سے محبت کی، جس نے میرے سب صحابہ جمیع اصحابی، جس نے میرے تمام صحابہ سے محبت کی، وَتَوَلَّاهُمْ اور ان سے محبت رکھی، ان سے پیار کیا، اور میں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ اور ان کے لیے بھلائی چاہی۔ آگے فرمایا جعلہ اللہ یوم القیامت معہم فی الجنہ، فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، ان سے دوستی رکھی، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں اس آدمی کو میرے صحابہ کے ساتھ ہی جنت میں رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت اور پیار کرنے کا یہ نتیجہ ہے، یہ رزلٹ ہے۔ سنیے ایک اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ ان کے بارے میں عجیب طرح کی بولیاں بول رہے ہیں، لیکن سنیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے چنا ہے، اللہ نے مجھے چن لیا، واختار لی اصحابا۔ یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ پہلے فرمایا اللہ نے مجھے چنا، آگے فرمایا واختار لی اصحابہ، فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے۔ اب اگر کوئی کالے منہ والا ان کے بارے میں زبان تان استعمال کرتا ہے تو ہمیں ایسے بدبختوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور جن کو خدا نے مصطفیٰ کے لیے چنا ہو ان کی شان کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی
واختار لی اصحابا، فرمایا اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے اصحاب کو چنا، فجعل لی منہم وزراء، فرمایا ان صحابہ جو میرے صحابہ جن کو اللہ نے میرے لیے چنا ہے، فرمایا ان میں سے کچھ کو میرا وزیر بنایا، وَأَصْحَارًا، اور کچھ کو میرا سسرالی بنایا۔ کسے بندے نے نہیں بنایا، اللہ نے بنائے نے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَأَنصَارًا، فرمایا اور ان کو میرا مددگار بھی بنایا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا فَمَنْ سَبَّهُمْ، یہ سنیے ذرا جملے، فرمایا فَمَنْ سَبَّهُمْ، فرمایا جس نے ان کے بارے میں زبان طعنی استعمال کی، جس نے ان کو گالی دی، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، فرمایا اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سارے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ ایسے لوگ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں زبان طعن استعمال کرتے ہیں وہ لعنتی ہیں۔ کیا ہے بولو، سارے بولے کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر پہ زبان درازی کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم پہ زبان طعن استعمال کرنے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی پہ زبان کھولنے والے کون ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا پہ زبان طعن استعمال کرنے والے کون ہیں؟ گرامی قدر حضرات، یہ سب لعنتی ہیں جو مصطفیٰ کے آل و اصحاب کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں، اور وہ سنی ہیں جو سب کا پیار سے ذکر کرنے والے ہیں۔ وہ سب اہل سنت و جماعت ہیں جو ان کا محبت اور پیار کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، آئیں ذرا ایک اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک سنتے ہیں، ان کا فرمان سنتے ہیں۔ کنز العمال میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مرقات میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی واصحاری وسیأتی قوم یسبونہم وینتقصونہم فلا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تآکلوہم ولا تناکہوہم او کما قال علیہ السلام۔ یہ میں نے وہ الفاظ پڑھے ہیں جو مصطفیٰ کریم کی زبان مقدس سے ادا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیے اب پتہ کیا کہتے ہیں بعض لوگ، او جی کی کریے ہن تی جو دے بیٹھے ہیں، کی کریے ہن منڈا جو ویاہ بیٹھے ہیں، ہن مجبوری ہے۔ میں کہا پتر مجبوریاں دا تینوں پتہ لگے گا جدو قبر اچ گیا، جب وہ پوچھیں گے تم کو بلا کر سر محشر سامنے، ارے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تب تمہارا جواب کیا ہوگا؟ جب مصطفیٰ کریم فرمائیں گے تو ان کے ساتھ دوستی رکھتا تھا جو میرے صدیق کے خلاف بکواس کرتے تھے، تو ان کے ساتھ محبت کی پینگیں چڑھا رہا تھا جو میرے عمر و عثمان و علی سے بغض رکھتے تھے، بتا پھر تیرا کیا جواب ہوگا؟ سن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ آقا کریم فرماتے ہیں بے شک اللہ نے مجھے چنا، پھر میرے اصحاب کو میرے لیے چنا، فرمایا اور میرے سسرال کو چنا، فرمایا وَسَيَأْتِي قَوْمٌ، فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی۔ توجہ ہے جی صاحب کی؟ یہ سنیے ذرا، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ، فرمایا ان قریب ایک ٹولہ آئے گا، ایک گروہ آئے گا۔ یا رسول اللہ وہ ٹولہ کیسا ہوگا، وہ گروہ کیا کرے گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یسبونہم، فرمایا وہ بدبخت لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے۔ وَيَنْتَقِصُونَهُمْ، اور سوڑا مولوی یاسین رافضی
سن میرے مصطفیٰ کریم دا ارشاد گرامی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَسَيَّاتِ قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ وَيَنْتَقِصُونَهُمْ، فرمایا ایک ایسا بدبخت ٹولہ آئے گا جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گا، ان کی تنقید کرے گا۔ آقا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ آقا کریم نے فرمایا جب ایسے بدبخت آ جائیں، فرمایا فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، فرمایا ان کے ساتھ کبھی بیٹھنا نہیں ہے۔ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھ کے پینا بھی نہیں ہے۔ وَلَا تُآكِلُوهُمْ، فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں ہے۔ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، فرمایا نہ تیاں دینیاں نے نہ لینیاں نے۔ جڑے بندے میرے صحابہ دے بارے بکواس کرن، فرمایا نہ تیاں دینیاں نے انہوں، پھر بولو نہ تیاں دینیاں نے، بولو ذرا پیار سارے جواب دیو۔ جیڑے بدبخت مصطفیٰ کریم دے صحابہ دے خلاف زبان تان استعمال کرو، میرے مصطفیٰ کریم دا ارشاد گرامی ہے، آقا کریم فرمانے فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، فرمایا انہاں دے جلسے اج نہیں جانا۔ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کا ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، تے سبیلاں تو پانی بھی نہیں پینا، نہیں پینا، اپنیاں لاؤ۔ تے میں ہن بھی ایک گزارش کروں گا، کوئی ضروری نہیں بھی 10 محرم والے دن ہی لانی، گرمی تے ہن بھی بڑی ہے، ہن بھی لاؤ، ہن بھی لاؤ جا کے پانی پلانا صرف محرم میں جی ثواب نہیں، اگے پیچھے بھی ثواب ہے، ربیع الاول جی ثواب نہیں، ہن بھی ثواب ہے، کسی نے بھی پانی پلا سکتے ہو۔ لیکن سنو وہ جی پانی پیاندے نے، میں کیا تے میرے نبی نو نہیں سی پتا کہ پانی پیانا ثواب دا کام ہے؟ سن میرے مصطفیٰ کریم دا ارشاد گرامی، فرمایا پانی پلانا بے شک ثواب ہے، لیکن یاد رکھنا انہاں کولوں پانی بھی نہیں پینا جڑے میرے صحابہ دے خلاف بکواس کر دے ہون۔ فرمایا فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، فرمایا انہاں دے نال بہنا بھی نہیں۔ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، انہاں دے کولوں پانی بھی نہیں پینا۔ وَلَا تُآكِلُوهُمْ، انہاں نال بہ کے کھانا بھی نہیں۔ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، تو فرمایا نہ تیاں دینیاں نے نہ لینیاں نے۔ پھر جدو لے دے پھر او جی ہن کی کریے، ہن پھر نو جو ہوئی، ہن کی کریے جی جوائی ہے، پھر جوائی بھائی ہے، پھر انہیں انکار بھی نہیں کیتا جاندہ۔ سونو سنیاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ایک اور کنز العمالج علامہ متقی ہندی علیہ الرحمہ نے اس روایت لکھیا، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی اس روایت لکھیا، امام یوسف بن اسماعیل نبھانی علیہ رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی اس روایت لکھیا ان علیین، ایجا نہیں ہاتھ چوکے ایک باری سبحان اللہ بولیے ذرا، پھر پیار دا بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آج میں ٹائم تھوڑا جا آج لیا، میں کہا جی 2 سال تو زیادہ عرصہ ہو چلا، میں نے 10 منٹ آندے نے، میں 10 منٹ کر لینا، آج میں وٹ کڈنے بڑا کلیجے پھٹ دے نے جدو ویکھی دا بدبختاں نو مصطفیٰ دے صحابہ دے زبان تان استعمال کرنا لے دل تے کردہ انہاں دی زبان بندہ گدی چو کھٹ کے کتیاں کے پا چھڑیا سے بدبختاں جڑے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ دے بارے زبان تان استعمال کرو۔ سونا مصطفیٰ کریم دا ارشاد گرامی ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی او کما قال علیہ السلام۔ راوی مولا علی نے، راوی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جی آواز آئی، میں کہا پتہ نہیں آواز دینا لا کتھے سی، آتے نو دسن دے آواز دینا لا کون ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ اے علی پاک تساں کتھوں سنی آواز؟ فرماندے نے کناں نال سرکار دی زبان چ سنی ہے۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ فرمایا اسبتکم علی الصراط، فرمایا تواڈے وچوں پل صراط تے ثابت قدم اوہی رہے گا۔ جڑے برامدے چ بیٹھو جی ایک باری تسی پیٹی پر آوی سبحان اللہ آکھ لو تے میرا حوصلہ اور بڑھ جائے گا۔ مہربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسبتکم علی الصراط، فرمایا تواڈے وچوں پل صراط تے ثابت قدم اوہی رہے گا۔ آقا کیڑا؟ فرمایا اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی، فرمایا پل صراط تے
مضبوط قدماں نال اوہی کھلوتا رہے گا جیڑا ٹکا کے شدت دے نال میری اہل بیت نال بھی پیار کردا ہوئے گا، میرے اصحاب نال بھی پیار کردا ہوئے گا۔ اللہ اللہ اور دسو بیلیو بیلیو سنو اینج دا لنگر بھی کدھروں لبدا جے، روحانی لنگر بھی تے جسمانی لنگر بھی، تے پھر لنگر بھی ہو جڑا عقیدے دے اتے مضبوط ہوئے۔ اے الحمدللہ آستانہ علیہ حضرت کیلہ والا شریف نو اے شرف حاصل ہے کہ جڑا فید آئے آلہ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ دا اونا جڑا دریا ایتھے چلایا نا الحمدللہ ایتھے روحانی لنگر بھی لبدا تے جسمانی لنگر بھی لبدا پیا ہے۔ تے میرے حضور قبلہ عالم پیر جی السید محمد سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری دامت برکات مولا لیا اللہ دی بارگاہ چ دعائے اللہ تعالیٰ آپ نو صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، جویں آپ کم کردے پینے دین مصطفیٰ تے الحمدللہ تقریراں دے اندر تحریراں دے اندر تے پھر نال نال ہون تے الحمدللہ صلاۃ تحریک و صلاۃ بھی بن گئی ہے تے گھر کر جا کے لوکاں نوں دسیدا بھی ہے۔ آؤ جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی نے فرمایا نماز بھی آ کے پڑھی ہوئی ہے۔ سنو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی، حضور علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت کیا عظمت ہے۔ الشریعہ دے اندر امام آجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابی بکر امام ابی بکر محمد بن العربی المالکی انہوں نے العواسم من القواسم اندر بھی حدیث پاک لکھی۔ مسند احمد ابن حنبل دے اندر امام احمد ابن حنبل نے اس روایت نے لکھیا ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد۔ میں تے حدیث پاک پڑھی ہے، میں نے تے حدیث پاک سن کے پڑھ کے بڑا سواد آیا تے تسی بھی یقیناً سرکار دا فرمان ہے ہوندا ہی سوادی ہے۔ سنو نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا۔ پنجابی ترجمہ کراتے اللہ نے بندیاں دے دلاں وال ویکھیا، سارے بندیاں دے دلاں وال رب تعالیٰ ویکھیا تے ہویا کی آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فرمایا رب تعالیٰ نے جب بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب دلوں میں سے جو سب سے بہتر دل تھا نا وہ دل تھا میں محمد مصطفیٰ کا، اللہ میرا دل تھا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَاسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ذات کے لیے چن لیا۔ آئے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ذات کے لیے چن لیا۔ پھر آگے کیا فرمایا، فرمایا وَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، فرمایا مجھے رسالت کے ساتھ مبعوث فرما دیا۔ پھر کیا فرمایا، فرمایا ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ، اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر بندیاں دے دلاں وال جدوں نظر کیتی نا تے فرمایا پھر میرے صحابہ دے دلاں نو رب نے ویکھیا تے ساریاں تو چنگے دل نظر آئے نہ دے۔ آقا پھر آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، اللہ نے جب بندوں کے دلوں کو دیکھا تو ان میں میرے اصحاب کے دلوں کو بہتر پایا۔ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ،
تے فرمایا او جڑے میرے صحابہ دے دل ویکھے نا تے اونا نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، فرمایا اونا نو رب نے میرے وزیر بنا چھڑے آئے یقاتلون علی دینہی، تے فرمایا او دین تے کھڑے ہوں کے ڈٹ کے لڑ دے بھی نے کافرہ دینا۔ گرامی قدر حضرات، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی عظمت ہے۔ ہم کسی بھنگ پینے والے کی باتوں میں آ کے اصحاب کا ذکر چھوڑ نہیں سکتے۔ آخری جملہ سننا، صحابہ کرام اور اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے سنیے بھئی، آپ نے فرمایا وہ مائی صاحبہ دے 2 شعر سنا دیا، انشاءاللہ وہ میں سنا، اے جملہ سن لینا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت رسول کا ذکر محبت سے کرنے کے لیے ایک چیز شرط ہے، وہ کیا ہے؟ ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا۔ میں پھر کہنا، صحابہ کرام تے مصطفیٰ دی آل دے نال محبت دے نال ذکر کرنے واسطے پیو دا کلیاں ہونا تے ماں دا نیک ہونا شرط ہے۔ جدی ماں چنگی نہ ہوئے تے پیو کلا نہ ہوئے، او نہ صحابہ دا ذکر چنگے لفظات کر سکتے، نہ اہل بیت رسول دا ذکر چنگے لفظات کر سکتے۔ اہل بیت رسول تے صحابہ کرام دا ذکر چنگے لفظات میں اوہی کر سکتے ہیں جدی ماں نیک ہوئے تے پیو ایک ہوئے۔ اللہ لو جی، آپ نے جڑا فرمایا نا شعر، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی پیاری بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ دے والے نال شعر ہے، میزان بلاغت میں اثر گھول رہی ہے، میزان بلاغت میں، میزان بلاغت میں اثر گھول رہی ہے، خطبوں سے لائنوں کے نسب کھول رہی ہے، میزان میزان بلاغت میں، میزان بلاغت میں، میزان بلاغت میں اثر گھول رہی ہے، خطبوں سے لائنوں کے، خطبوں سے لائنوں کے نسب کھول رہی ہے، اور یوں کھول ہے لب نور علی بنت علی نے، یوں کھول ہے، یوں کھول ہے لب نور علی بنت علی نے، یوں کھول ہے، یوں کھول ہے لب نور، یوں کھول ہے لب نور علی بنت علی نے، لگتا ہے کہ خود ناد علی بول رہی ہے، لگتا ہے، لگتا ہے، لگتا ہے کہ خود ناد علی بول رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے، وآخر دعوانا